إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مطالعہ ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت یا ایک باغ کی طرح ہے. عربی زبان میں جنت کا معنی باغ، گارڈن کے ہوتے ہیں. تو دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے گارڈن ہے، اس کے لیے ایک باغ ہے، اس کے لیے ایک جنت ہے. اس حدیث کے کیا معنی ہے؟ کس اعتبار سے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کس اعتبار سے وہ کافر کے لیے باغ یا جنت ہے؟ اس کا ایک حصہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اور ایک معنی جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہ مومن دنیا میں آزاد نہیں ہوتا ہے لیکن کافر دنیا میں آزاد ہوتا ہے. مومن کے لیے شریعت کی پابندیاں ہوتی ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے احکام ہیں، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. اللہ کے احکام پورے کرنے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے. نیند چھوڑ کے نماز پڑھنا، کام کاج سے نکل کے نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم پر کھانا پینا، اپنی لذتوں شہوتوں کو چھوڑنا، اپنے مال میں سے خود ہی کما کر محنت کی کمائی دوسروں پر خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا. اللہ کی خاطر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنا مقام، اپنا علاقہ، اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف جانا، اس کے اوپر شریعت کی پابندیاں ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، چوری نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، موسیقی نہیں سننا، بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھنا، اپنی شہوتوں کو پابندی سے قابو میں رکھنا، حد بندی کرنا اس کی، کہ بہت ساری چیزیں اس کے لیے دنیا میں دل چاہنے کے باوجود منع، آدمی کی اس کا نفس اس کی طرف لے جاتا ہے، رغبت اس میں ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں لذتوں کی رغبت ہے اور ایسی لذتیں جو حرام ہیں ان کو بھی دل چاہتا ہے. اگر نہیں چاہتا تو امتحان ہی نہیں ہوتا. اگر انسان کے دل میں رغبت نہیں ہو تو تقویٰ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے ایک اندھا آدمی اس سے کہا جائے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وہ اندھا ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. نگاہوں کی حفاظت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر انسان کے اندر چیزوں کی اور شہوتوں کی طلب نہیں ہوتی تو اللہ اس کو منع کس چیز سے کرتا؟ وہ تو طلب ہی نہیں اس کے اندر ہے. تو اس کا امتحان کس چیز میں ہوتا؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رغبت ڈال دی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں کہ تم یہاں تک جا سکتے ہو، اس کے آگے نہیں. تو اس اعتبار سے جیسے جیل کی چار دیواری ہوتی ہے وہ اس کے پار نہیں جا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا، اس کو پھلانگ نہیں سکتا ہے. اس کے لیے ایک محدود جگہ ہے
اسی کے اندر اسی کمرے میں چلنا پھرنا ہے، دیواریں ہیں، اس کے باہر تو نہیں جا سکتا ہے، دل چاہتا ہے نہیں جا سکتا. لیکن مومن کے لیے ایسی کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی حد بندی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ جا سکتا ہے عملاً، لیکن شرعاً نہیں جا سکتا ہے. اس کو روکنے کے لیے کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایمان اور تقوی کی دیوار ہوتی ہے. وہ دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن مومن کو محسوس ہوتی، نہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها وتلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں پھلانگو مت. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پار مت جاؤ، ان کے قریب مت جاؤ. تو نہ ان کو پھلانگنا ہے نہ ان کے قریب جانا ہے. قریب جاؤ گے تو پھلانگو گے. تو مومن اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر رکتا ہے، جیسے کافر دیوار کی وجہ سے، قیدی دیوار کی وجہ سے رکتا ہے. مومن کو دیوار نہیں ہوتی، اس کے لیے ایمان ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں دل چاہتا ہے. صبح کا وقت ہے، تھکا ہوا ہے، سفر سے آیا ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن پھر وقت نماز کا ہے. یا تو مؤذن کی اذان سنائی دیتی ہے یا پھر الارم. اب کیا مجال ہے کہ وہ سوئے؟ دل تو چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے آرام، مجھے کچھ نہیں، کھانا بھی نہیں چاہیے. نیند کا وقت ایسا ہے کہ انسان بولتا کھانا بھی نہیں چاہیے مجھ کو. بیوی کہتی کھانا تو کھا لیجیے، کھا کے سو جائیے، کہ تم بالکل اٹھاؤ ہی مت، ڈسٹرب مت کرو مجھ کو، نیند مل جائے بعد میں کھا لوں گا. تو انسان نیند کی وجہ سے کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے. کھانے کے لیے بھی ڈسٹرب مت کرو، لیکن پھر اچانک اس کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. اب یہ نہیں کہتا مؤذن صاحب ڈسٹرب مت کرو، نہیں، یہ الگ ہے، یہ میری ضرورت ہے، وہ میرے رب کا فرمان ہے، وہ میرے رب کا حکم ہے. اب میری چاہت چھوٹی، میرے رب کی چاہت بڑی. وہ اللہ کی چاہت، اللہ کی پسند، اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ دیتا ہے. وہ قید میں ہوتا ہے. میں اپنے دل کے حساب سے نہیں کر سکتا، میں اپنی چاہت کے حساب سے نہیں جی سکتا. میری چاہتوں کی ایک حد ہے. میری چاہت اور میرے رب کی چاہت اگر ٹکرا جائے تو اب کیا ہوگا؟ میرے رب کی چاہت پوری کی جائے گی. میں چاہتا ہوں آرام کروں، میرا رب چاہتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں، تو اب میری چاہت کو مجھ کو چھوڑنا پڑے گا، میرے رب کی چاہت پوری کرنی پڑے گی. مومن اس اعتبار سے دنیا میں مقید ہوتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا ہے. میں جو چاہے کروں گا، نہیں. تجارت میں حلال و حرام پابند ہوتا ہے، نہیں کر سکتا. وہ ہر چیز نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہی کر سکتا ہے جس کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. وہ سود نہیں لے سکتا ہے، وہ حرام چیزیں خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، وہ جھوٹ بول کے بیچ نہیں سکتا ہے. سارے لوگ بیچ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بیچ سکتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، وہ خیانت غبن نہیں کر سکتا ہے. دنیا کے اندر پابندیوں کا ایک بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ نہیں کر سکتا ہے. کچھ چیزیں کر سکتا ہے، کچھ چیزیں نہیں کر سکتا ہے. تو ایک اعتبار سے جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ مومن دنیا میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے اور شریعت کے دائرے میں جیتا ہے. اس اعتبار سے شریعت کی چار دیواری اس کے لیے ہوتی ہے جس میں وہ قید ہوتا ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا ہے. اس کے لیے ممکن ہے کہ جائے لیکن جاتا نہیں. وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو شریعت کا پابند اور اللہ تعالیٰ کے قلعے میں قید کر لیتا ہے. وہ ناراض نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ راضی خوشی اس قید کو قبول کر لیتا ہے. یہ قید اس کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ قلعے کی طرح حفاظت ہوتی ہے. شیطان سے، جہنم سے اس کے لیے قید حفاظت ہوتی ہے. اگر باہر فساد ہو تو آدمی گھر میں قید ہونا
پسند کرے گا. جان کی حفاظت ہے, عزت کی حفاظت ہے اس میں. تو اب وہ قید نہیں ہوتی ہے, اب وہ حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت کی قید ہے, مومن اس کو جانتا ہے کہ اس قید میں میری حفاظت ہے. کافر کے لیے وہ حفاظت دکھائی دیتی نہیں ہے, اس کے لیے وہ گھٹن ہوتی ہے. یہ کیا پردہ ہے؟ ساری دنیا مسلمان عورتوں کے پردے کے پیچھے پڑی ہوئی, اس کو کسی طرح سے آزاد کرنا چاہتی اس قید سے. نکل باہر پنجرے میں سے, قید میں سے باہر نکلو. ان کے لیے وہ قید خانہ ہے, اس کے لیے حفاظت ہے, اس کے لیے عزت کی حفاظت ہے, اس کی پرائیویسی کی حفاظت ہے. وہ اس کو قید خانے کی طرح نہیں دیکھتی ہے, وہ اس کو حفاظت کی طرح دیکھتی ہے. مسلمان ہے, شریعت کے دائرے میں جی رہا ہے. کیا تمہارے اسلام میں اتنی پابندیاں, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے؟ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہمارے لیے اچھا کیا برا کیا ہے. ڈاکٹر کی تم نہیں مانتے؟ کیوں صاحب آپ شکر نہیں کھاتے, آپ فلاں چیز نہیں کرتے, گھی تیل نمک سب تو چھوڑے آپ. مجھ کو ایسا نہیں چلتا, ویسا نہیں چلتا, ہم کو تو سب چلتا. نہیں بولے ڈاکٹر نے بتایا نا ہم کو, اگر یہ کھائیں گے نقصان ہوگا, ہیلتھ کی حفاظت ضروری ہے نا. ہاں تو آپ نے اس کو قید خانہ نہیں سمجھا, آپ نے اس کو حفاظت سمجھا. تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ چاہے تو آپ اس کو حفاظت سمجھیں, چاہے اس کو آپ قید سمجھیں. تو ایک اعتبار سے یہ جو قید ہی ہوتی ہے, لیکن وہ حفاظت ہے مومن کے لیے. اس سے باہر نکلے گا تباہ ہو جائے گا. لہذا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, یعنی شریعت کی قیودات اس کے لیے. یہ ایک معنی ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا. دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں وہ قیدی کس چیز کا قیدی ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے مصیبتیں ایک کے بعد ایک اس پر آتی رہتی ہے, یہاں وہ قید رہتا ہے. یہاں پر اللہ کی طرف سے پریشانیاں اس پر مسلسل آتی رہتی ہیں. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن سے محبت نہیں کرتا ہے, اس اللہ تعالیٰ مومن سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. آپ کہیں گے ایسا کیوں بھائی, ہم تو ایسا نہیں کرتے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو تو ہم راحت دیتے ہیں. اللہ تعالی بڑی راحت دینے کے لیے چھوٹی تکلیف دیتا ہے. اگر اس کو ایک کے بعد ایک یہاں پر راحت دی جائے, اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو راحتوں میں رکھا جائے, یہ اللہ کو بھول جائے گا, دنیا میں کھو جائے گا, شیطان کی چنگل میں پھنس جائے گا, نفس کا غلام بن جائے گا, اللہ کو پکارے گا نہیں. مصیبت اللہ ایک کے بعد ایک ڈالتا رہتا ہے, اللہ 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 سے جڑا رہتا ہو. مصیبتیں جب آتی ہیں, دیکھیے اچھے حالات آتے ہم یاد رکھتے ہیں اللہ کو, لیکن مصیبت جیسی آتی کیا کرتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ کو پکارنا بندے کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے کٹ جانا, دور ہو جانا, یہ دنیا کی سزا ہے, یہ دنیا کی جہنم ہے. جب دل اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے تو عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد بندے کے دل کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے کیا ہوگا؟ مر جائے گی. مچھلی کو اگر پانی سے جدا کر دیا جائے تو دو باتیں ہوں گی, دو حالات سے وہ گزرے گی. پہلے کیا ہوگا؟ تڑپے گی. پہلے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر رکھیے, تڑپتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مر جاتی. تو دل کا یہی حال ہوتا ہے کہ دل جب اللہ کی یاد سے کٹ جاتا ہے تڑپتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, کیونکہ دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار
اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے اچھا چاہتا ہے، اس لیے ایک کے بعد ایک اس پر تکلیف ڈالتا رہتا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دور نہ جائے، اللہ تعالیٰ سے دور نہ جائے، اللہ کے سامنے دعا کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اللہ کو یاد رکھے، اور اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو پاک کرتا رہتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غلطیاں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں، دھیان ہمارا رہتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس سے پاک کرتا رہتا ہے۔ جو بھی غلطی کوتاہی بھول چوک اس سے ہوتی رہتی ہے، اللہ چاہے تو اس کو روک کے رکھے، آخرت میں سزا دے نہیں، اللہ اس کے لیے اچھا فیصلہ کرتا ہے، آخرت کی سزا نہیں، وہ بہت سخت ہے، چھوٹی موٹی دنیا کی سزا دے کے اس کی چھٹی کر دیں گے، آخرت میں نہیں دیں گے تکلیف اس کو۔ یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ دنیا میں بھی کوئی آدمی اگر کوئی غلطی کرے، پولیس اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دے یا ایک تھپڑ بھی لگا دے اگر، لیکن جیل میں نہ ڈالے، وہ آدمی اس تھپڑ پہ شکریہ کرے گا، مانے گا کہ نہیں پولیس کا؟ ہاں، پولیس کا تو اس کو جیل میں ڈالتا ہوں کہ نہیں صاحب مت ڈالی، میرے بیوی بچے ہیں، 2 تھپڑ لگائے، جا گھر پہ، جاتے آتے کیا کہے گا؟ بہت بہت شکریہ صاحب، آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تھپڑ لگا کے بھی شکریہ مان رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے کیا تھی؟ بڑی سزا تھی۔ جب بڑی سزا بڑی مصیبت سامنے ہوتی ہے تو چھوٹی مصیبت بھی راحت دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین مومن کو آخرت میں مصیبت میں نہیں ڈالتا، اس کو دنیا میں ہی تکلیفیں دے کے اس کی کیا کر دیتا ہے؟ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا چاہتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، اس کو لوگوں کے لیے نمونہ بناتا ہے، اس پر ایک کے بعد ایک مصیبت ڈالتا ہے، اور وہ ان مصیبتوں میں رہ کر دین پر جمتا ہے، ان مصیبتوں میں رہ کر اللہ والا بنا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ آج ہم نبیوں کے قصے، صحابہ کے قصے سناتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کو ہمت ملتی ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف اٹھائے، دیکھو صحابہ کیسی پریشانیاں اٹھائے، دیکھو ہمارے علماء ہمارے سلف کیسی تکلیف اٹھائے۔ جب اگر وہ جمتے نہیں تو ہمارے لیے اسوا کون بنتا؟ اگر ان پر تکلیف ہی نہیں آتی اور اس میں وہ جمتے نہیں تو ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ تو ہمیشہ سے ہر دور میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اللہ کے بعض بندوں کو اللہ آزماتا رہتا ہے، کبھی بیماری، کبھی معاشی پریشانی، کبھی کچھ اور، کبھی ٹینشن، کبھی کچھ اور، نقصانات، تجارت کا مسئلہ، پریشانی کے بعد پریشانی، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک تکلیف ان پر ڈالتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے کہ دیکھو تم اتنی راحت میں ہو، وہ اتنی تکلیف میں، لیکن پھر بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا، تم کو کیا ہوا دین پہ چلنے؟ تو لوگوں کے لیے وہ نمونہ بنتا ہے۔ کئی باتیں ہیں کہ ایک بندے سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو کیوں تکلیف میں ڈالتا ہے اس کو اللہ اونچے مراتب پر لے جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک تکلیف سے وہ لوگوں کے لیے رہنما اور لوگوں کے لیے اسوا بنتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ اس کو دیکھ کر دین پر اور جمتے ہیں۔ تو مومن کے لیے دنیا کی مصیبتیں بھی قید خانہ ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک اس میں پھنسا رہتا، جس درجے کا ایمان، جس درجے کی دینداری، اس درجے کی مصیبت۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ بھائی اس لیے تو میں دیندار نہیں ہوں۔ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، جب بھی میں دین پہ چلنے لگتا نا مصیبت آنے لگتی، اس لیے میں جیسا ویسا ہی اچھا۔ یہ اچھی سوچ نہیں، یہ چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے بڑی مصیبت مول رہے ہم۔ ٹھیک ہے، دنیا کی مصیبت نہیں آئے گی، قبر میں آئے گی، چلے گا، جہنم کی آگ چلے گی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے دین پر چل کے بھوکا اگر ہے، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، پیٹ میں آگ لگی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جہنم کی آگ برداشت کرے گا؟
تو یہ سوچنا چاہیے کہ بے دینی کی بنا پر دنیا میں تھوڑی بہت راحت مل سکتی ہے، لیکن آخرت میں اتنا بڑا عذاب کیوں مول لے آدمی بھائی؟ تھوڑی تکلیف یہاں اٹھا لو، اور اللہ کی خاطر آدمی بیوی بچوں کے لیے تکلیف اٹھا لیتا ہے، ہاں دوستوں کے لیے تکلیف اٹھا لیتا ہے، اللہ کے لیے تکلیف نہیں اٹھا سکتا۔ ایک آدمی بیوی بچوں کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، دوستوں کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، رشتہ داروں کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، سب کے لیے تکلیف اٹھا رہا، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تھوڑا بہت تو برداشت کرنا پڑتا نا اپنے کو۔ تو سب کے لیے تو نے ان کو اپنا سمجھا، اللہ کو اپنا نہیں سمجھا۔ اللہ بھی تو اپنا ہے نا، تو نے اگر اللہ کو اپنا مانا تو پھر اللہ کے لیے بھی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار۔ یہ مزاج مومن کا ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کے اس کا اللہ اپنا ہے، باقی سب بعد میں، سب سے پہلے کون؟ اللہ۔ اسی لیے ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی، کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اللہ سے بڑھ کے وہ کسی سے محبت کرتے ہی نہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ان کو ہوتی ہے۔ آدمی بیوی بچوں کی محبت میں سب کچھ برداشت کرتا ہے، دن بھر دھوپ میں آدمی گاڑی اور ٹھیلے لے کے گھومتا ہے بیوی بچوں کے لیے، کہ شام کو کچھ لے کے جائے، بیوی کچھ پکائے اور بچے کچھ کھائیں، ان کی محبت میں ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے نا۔ اللہ کی محبت میں کیا تو نے تکلیف اٹھائی؟ مومن بخوشی راضی ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کے قید خانے میں ڈالتا ہے۔ اللہ جیسا چاہے، اللہ میرا مالک ہے بھائی، اللہ تیرا فیصلہ ہے، ناراض نہیں۔ مومن ناراض نہیں ہوتا اللہ سے، وہ سب سے ناراض ہو سکتا ہے، اللہ سے نہیں۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا علم بھی پکا اور اللہ کی رحمت بھی کامل، اللہ میرے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں میرا حال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا نہیں میرے لیے اچھا کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم والا نہیں ہوتا ہے، مومن اس کو جانتا ہے۔ تو دوسری بات، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ مصیبتیں، وہ زندگی میں قید میں رہتا ہے۔ آزاد کب ہوتا ہو؟ جب دنیا سے جاتا ہے تب آزاد ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ یعنی مصیبتوں میں اللہ ڈال کے اس سے بھی آزاد کر دیتا ہے، لیکن واقعی اس کو آزادی کب ملتی؟ کیونکہ ایک مصیبت سے آزاد ہوا دوسری مصیبت آتی ہے۔ مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ چھٹی پہ نہیں رہتا اور کبھی ہمیشہ ڈیوٹی پہ رہتا۔ ایک مصیبت سے نکلا دوسری، ایک امتحان سے نکلا دوسرا امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے، ایک کے بعد ایک آزمائشیں انسان پر آتی رہیں گی، خوف، بھوک، مال اور جان اور پھلوں کی کمی، اس سے تم کو آزمائیں گے، ہم آزماتا رہتا اللہ تعالیٰ۔ تو دوسری جو بات اس میں ہے وہ قید خانہ کیا ہے؟ مصیبتیں۔ ابن عطا رحم اللہ فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت کا باغ ہے۔ فَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَكُونَ صَابِرًا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، تو ضروری ہے کہ مسلمان ایک مومن اللہ کے حکم پر جمع رہے، صبر کرے۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جمنا۔ تو ضروری ہے کہ ایک مومن اللہ کے حکم پر جمع رہے، راضیا بما قدرہ اللہ تعالی وقضاہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو مقدر کریں، جو اس کے لیے فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر، اس تقدیر پر راضی رہے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ ہوتا ہے شریعت والا، ایک فیصلہ دوسرا فیصلہ ہوتا ہے تقدیر والا۔
اللہ کے فیصلے کتنی طرح کے ہیں؟ شرعی، کونی. ایک شرعی، دوسرا قدری. کہ ایک شرعی فیصلہ ہے یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کرو، یہ مت کرو. ایک فیصلہ اس طرح کا ہے جو شریعت والا فیصلہ ہے، دین اسلام والا ہے، شرعی احکام اس میں. دوسرا فیصلہ کیسا ہوتا ہے؟ بیماری کا، شفا کا، راحت کا، تکلیف کا، صحت کا، بیماری کا، مصیبت کا، راحت کا، آسائش کا، غربت و افلاس کا. ایک کے بعد ایک حالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے. شریعت کے فیصلوں پر جمے رہنا، جو حلال کیا اس کو استعمال کرنا، حرام سے بچنا. جو فرض کیا اس کا اہتمام کرنا، جو حرام کیا اس سے بچنا. تو اس پر جمع رہے، اللہ کے شرعی فیصلوں پر جمع رہے. اور فرماتے ہیں راضیا بما قدرہ اللہ تعالی وقضاہ، اور جو مقدر اللہ اس کے لیے کرے اس سے راضی رہے. اس سے کیا رہے؟ راضی. بیماری آئی، کیا اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک بیماری سے نکلا تو دوسری بیماری؟ کیا اللہ کیوں کر رہا ہے ایسا میرے ساتھ؟ مومن ایسا نہیں کرتا ہے. تکلیف اس کو ہوتی ہے لیکن وہ اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے. فقر فاقہ آیا، لاک ڈاؤن میں ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تجارت کا نقصان ہوا، کیا اللہ تعالیٰ ایسا کیا ہمارے ساتھ میں؟ نہیں. مومن راضی رہتا ہے. جو بھی فیصلے تقدیر کے اس کے لیے ہوتے ہیں، مصیبت کے یا راحت کے، مومن اس پر اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتا، اس سے راضی رہتا ہے. اللہ کی شریعت پر جمے رہنا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، شکایت نہیں کرنا. تو یہ قید خانہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک مصیبت ڈالتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کا اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. جب بندہ شکایت نہیں کرتا تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا، اس کو قید سے کیسا آزاد کرتا اللہ، اور اس کو کیا انعام میں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، اذا ابتلیت عبدی المؤمن، جب میں اپنے ایک مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں. کون سا بندہ؟ مومن بندہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا. کس چیز میں مبتلا کرتا ہوں؟ مصیبت میں، تکلیف میں ڈالتا ہوں. فلم یشکنی الی عوادیہ، پھر جب مصیبت میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ عیادت کرنے والے، ملنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا. اللہ کی شکایت بندوں سے نہیں کرتا. اللہ کی شکایت بندوں سے حرام ہے، بندوں کی شکایت اللہ سے جائز ہے. بندے اگر اس کو ستائیں، مصیبت دیں، ان کی شکایت اللہ سے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تکلیف آئے تو بندوں سے شکایت نہیں کر سکتا. کیا دیکھو نا اللہ میرے ساتھ کیسا کیا ہے، نہیں کر سکتا. ہاں اللہ سے کہہ سکتا ہے، اللہ دیکھ بندے میرے ساتھ کیسا کیا ہے. اللہ کی شکایت نہیں کی جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے فلم یشکنی الی عوادیہ، ملنے والوں سے وہ میری شکایت نہیں کرتا. تو کیا کرتا ہوں میں؟ اطلقتہ من اساری، میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنی قید میں اس کو ڈال دیتا ہوں، مصیبت والی قید میں اس کو مبتلا کرتا ہوں. پھر اس کو آزماتا ہوں. جب وہ شکایت نہیں کرتا ہے، اس میں صبر اور رضا کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر اس کو میں اپنی قید سے کیا کر دیتا ہوں؟ آزاد، اس مصیبت سے نجات دیتا ہوں. لیکن کیا عطا کرتا ہوں؟ ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، پھر میں اس کے گوشت کو دوسرے گوشت سے اور اس کے خون کو دوسرے خون سے بدل دیتا ہوں. اس کے گوشت کو نئے گوشت سے، خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں. ثم يستأنف العمل، اور پھر وہ ایک دم نئے سرے سے عمل کرنے لگ جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہو، ریسیٹ ہو جاتا ہو، ایک دم اچھا انسان بن جاتا. اور اس کے بعد اس کو مزید اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ملتی ہے اچھے عمل کی. وہ ایک دم اچھا انسان بن کے اس مصیبت سے باہر نکلتا ہے. کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس قید میں اللہ کی شکایت نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھیں،
چاہے چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا نہیں چاہیے. اس مصیبت کی اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی، میں اپنی مصیبت اور اپنے غم کا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے. تو اپنی مصیبت کی شکایت اللہ سے کر سکتے ہیں، اللہ کی شکایت بندوں سے کر سکتے نہیں کر سکتے. تو جب بندہ شکایت نہیں کرتا ہے، لوگ مل رہے ہیں اس سے، کیا حال ہے بھائی، پریشان دکھائی دے رہے، بہت اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، ہے تھوڑی بہت تکلیف، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے بہت عطا کیا، اللہ کا ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، مصیبت کو بیان، ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو بتائے گا نا بھائی پیٹ میں دکھ رہا ہے، سر دکھ رہا ہے، مصیبت تو بتائے گا اپنی، تکلیف تو بتائے گا اپنی. لیکن شکایت اللہ کی نہیں کرتا. اللہ نے غلط نہیں کیا بیمار کر کے، اللہ نے غلط نہیں کیا تجارت میں نقصان کر کے، مجھے اللہ سے شکوہ نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہٹائے. اللہ سے مصیبت بھی مانگی نہیں جا سکتی، اللہ اور ڈال میں تیار ہوں، نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں. اللہ سے مصیبت مانگنا نہیں چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت ہی مانگو، مصیبتوں سے حفاظت ہی مانگو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ دنیا میں بھی تکلیف سے بچا، آخرت میں بھی بچا، اللہ سے ایسے مانگے. لیکن پھر بھی اللہ ڈالے اگر، وہ مالک ہے، وہ ہماری دعاؤں کا پابند نہیں ہے، دعا گزارش ہے، حکم نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے. آدمی دعا کر رہا، قبول ہی نہیں ہو رہی، مصیبت ٹل رہی نہیں، تو اللہ تیرا پابند ہے؟ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، تیری دعا قبول کرتا ہے. یا تو دنیا میں فیصلہ اس کے مطابق کر دیتا ہے، یا آخرت میں بدلا دے گا. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنے لگ جاتا ہے. اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 4301، حدیث صحیح ہے. مصیبت پر کیا ہوتا ہے، اور بڑی مصیبت، چھوٹی مصیبت، آدمی بعض اوقات دیکھتا ہے، وہ دیکھو اتنا دیندار نہیں ہے، کتنا خوش ہے، میں دین پہ چل کے بھی پریشان، تو میں اللہ والا بنا، پھر اللہ مجھ کو کیوں مصیبت میں ڈالا. بعض اوقات دماغ ایسا چلنے لگتا ہے انسان کا. انسان اللہ سے راضی رہے. کیا تیرے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں جانتا کس پہ کتنی مصیبت ڈالنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم کو تو ویسے بھی کچھ معلوم نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظیم الشان بدلہ، بڑا انعام بڑی مصیبت پہ ملتا ہے، بڑی جزا بڑی بلا پہ ملتی ہے. یعنی دنیا میں جیسی مصیبت آتی ہے ویسے انعام آخرت میں ملے گا. کوئی آدمی دنیا میں، بعض لوگ بولتے نا اس کا کیا قصور تھا، اللہ نے اس کو اندھا بنایا، اس کا کوئی گناہ تھا، یہ اندھا ہے یا لنگڑا لولا ہے، یا اس کو کوئی بیماری ہو گئی، کیا غلطی تھی اس کی، اتنا اچھا انسان اس کو مصیبت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ. اکثر غیر مسلم اس طرح کی شکایت کرتے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے. تم لوگ اللہ کو مانتے پھر اس کو کیوں تکلیف، یہ بچہ ایسا کیوں پیدا ہوا. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جس پر جیسی بلا آتی ہے اس کو ویسا بدلہ ملے گا. اس کا امتحان بس اتنا ہے کہ تو صبر کر لے، یہی تیرا امتحان ہے، یہی تیرا عمل ہے، اس پر تجھ کو اتنی بڑی جزا ملے گی کہ آخرت میں بہت سارے عمل کرنے والوں کو بھی نہیں ملے گی. ہر ایک کا امتحان الگ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی کہ وہ صحت کا کیسا استعمال کرتا، کسی کو اللہ نے بیماری دی کہ وہ بیماری میں کیسے صبر کرتا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا کہ خرچ کرتا کہ نہیں صحیح جگہ پر، کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریب اور فقیر رکھا کہ وہ محتاجی میں حرام کی طرف جاتا یا قناعت کر کے
اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ کے حلال میں باقی رہتا کہ نہیں، رکا رہتا کہ نہیں، تقوی پہ رہتا کہ نہیں. ہر ایک کا امتحان الگ ہے. تو کوئی نابینا ہے تو اس کے لیے امتحان وہی ہے کہ وہ صبر کرتا کہ نہیں. وہ اس پر صبر کر لے، 2 آنکھیں اس کو نہیں ملی، اس پر صبر کر لے، اس کی جزا اس کے لیے جنت ہے، اتنے پہ ہی پار ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کس کے لیے کیا امتحان رکھا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہر ایک کا امتحان الگ ہے. تو بعض لوگوں کو اللہ آرام دے کے امتحان لیتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت دے کے امتحان لیتا ہے. ہر ایک کا امتحان پیپر پرچہ الگ. تو یہاں بتایا کہ مصیبت اس پر بڑی جزا ملتی ہے. جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اللہ کے پاس انعام بھی اتنا بڑا ہے. تو کسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں ڈالا ہے اس پر بس وہ صبر کر لے، بڑا انعام ملنے والا ہے. اس کو اس نگاہ سے دیکھے کہ اگر میں نے اس مصیبت پر صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا عظیم الشان انعام دے گا. یہ انعام کا راستہ ہے، یہ مصیبت انعام کا راستہ ہے. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. دیکھیے اس ٹکڑے کو یاد رکھیے، بلکہ پوری حدیث کو یاد رکھیے. وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم. اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. ہم لوگ کیسا سوچتے ہیں؟ ہم لوگ الٹا سوچتے ہیں، بلکہ کسی اور کو دیکھتے ہیں مصیبتوں میں، کچھ تو پاپ کے گھڑے ہے بابا اس کے. بلکہ بعض اوقات جہالت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ نے کیے، دیکھو اس کو بھگتنا پڑ رہا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کا سزا اس کو دے رہا. ماں باپ اس کے ایسے تھے نا، دیکھو بچوں کے سامنے آ رہا، یعنی بچوں کو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دنیا میں دے رہا ہے ماں باپ کی غلطی کا. کیسے جاہل لوگ ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ظالم بتاتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا، گناہوں کے بوجھ کا اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دی جاتی ہے. اور اگر کسی پر مصیبت آ رہی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہیں. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈالتا ہے. پھر فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. تو جو اس مصیبت پہ راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا، اور جو اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا. معلوم ہوا کہ مصیبت آئے بس تو اس پہ اللہ سے راضی رہے، اللہ تو اس سے راضی ہو جائے گا. بیڑا پار. تیرے لیے آخرت کی نجات کا راستہ اس میں ہے کہ جو مصیبت اللہ نے تجھ پر ڈالی ہے بس اپنے دل کو سنبھال، ناراض مت ہو. اللہ تو نے جو بھی کیا میں اس پر راضی ہوں. پھر اس کے بعد دعا کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ اس سے نکال. میں شکایت نہیں کر رہا لیکن نکال اس سے. یعنی راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اس سے نکلنے کی دعا نہ کرے. کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر بیمار ہے، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اب مت نکال، یہ نہیں ہے. میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں کہ تو نے بیمار کیا، لیکن اے اللہ مجھ کو شفا دے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کتنی پیاری دعا ہے. اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس مصیبت کو، تکلیف کو دور کر دے، ہٹا دے. اشفی وانت الشافی، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ڈاکٹر نہیں. اشفی وانت الشافی، بابا نہیں. ہاں درگاہوں پہ ناڑے باندھ رہا ہے. اشفی وانت الشافی، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی ہے. شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل بھی نہ چھوڑے. لا شفاء الا شفاؤک،
تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا بالکل بھی اثر نہ چھوڑے، تھوڑی بھی بیماری باقی نہ رہے۔ تو شفا کی دعا تو کرنا ہے، لیکن بیماری آئی اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہونا ہے۔ غریبی کے حالات آئے، بزنس تھا سب خراب ہو گیا، سیاسی حالات بگڑ گئے، کیا کر رہا اللہ معلوم نہیں، دیکھ رہا کہ نہیں ہمارے حالات کو، کیسے حالات بگڑ رہے مسلمانوں کے۔ ناراض نہیں ہونا اللہ سے، چاہے سیاسی حالات بگڑیں، چاہے معاشی حالات بگڑیں، چاہے گھریلو حالات بگڑیں، چاہے جسمانی طبی حالات بگڑیں، صحت برباد ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت آئے اللہ سے ناراض نہیں ہونا۔ زندگی بھر کا امتحان یہ ہے کہ اللہ سے تو ناراض نہیں ہونا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو، پہلے تو اللہ سے راضی ہو۔ اللہ تجھ سے راضی ہو چاہتا ہے تو بھی تو اللہ سے راضی ہو۔ تو کہا کہ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2110، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اور ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ واقعی مومن آزاد کب ہوتا ہے؟ جب دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کافر آزادی سے قید کی طرف جاتا ہے، اور مومن قید سے آزادی کی طرف جاتا۔ وہ چھوٹی آزادی سے بڑی قید کی طرف جاتا، 4 دن کی آزادی پھر ہمیشہ کی قید، اور یہ 4 دن کی قید اور پھر ہمیشہ کی آزادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ مومن کا واقعی کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ابو قتادہ ابن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، فقال مستریح او مستراح منہ، آپ نے فرمایا یا تو یہ خود راحت پا گیا یا اس سے راحت پا گئے، یا تو اس کو راحت ملی یا پھر اس سے راحت ملی۔ قالوا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ، اے اللہ کے رسول راحت پایا یا اس سے راحت ملی کا کیا مطلب ہے؟ قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ، آپ نے فرمایا مومن بندہ جب اس کو موت آتی ہے تو دنیا کی ساری تکلیفوں سے اور اس کی مصیبتوں سے اور یہاں کی تھکن اور یہاں کی اذیتوں سے نکل کے اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا اور راحت پاتا ہے۔ اور والعبد الفاجر، اور گناہگار، فاجر، کافر، منافق، والعبد الفاجر، حدیثوں میں اکثر فاجر کا جو لفظ آتا ہے یہ منافق اور کافر کے لیے آتا ہے۔ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اور کافر بندہ، منافق و کافر و مشرک، گناہگار، اس سے بندے، بستیاں، پیڑ اور چوپائیں نجات پا جاتے ہیں، راحت پاتے ہیں۔ یہ گیا تو اس کی وجہ سے سب کو راحت ملتی ہے۔ مومن بندہ دنیا سے نکلتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے اور اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی اذیت سے اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہو، مصیبت سے نکل کے اللہ کی رحمت کا حصہ اس کو ملتا ہے۔ کافر کا ایسا نہیں ہوتا ہے، کافر یہاں سے جاتا ہے تو اس سے سب کو راحت ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آتا تھا وہ سب کو پریشانی ہوتی تھی، چوپائے بھی پریشان تھے اس سے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ بارش روک لیتا، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اس کے گناہوں کی وجہ سے سیلاب اور طوفان آتا وہ بھی بہہ کے ڈوب جاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف تھی، تو ان کو راحت مل جاتی کہ چلو اچھا گیا ہی ہے۔ تو کافر جب دنیا سے جاتا ہے سب کو راحت ملتی ہے، لیکن مومن جب دنیا سے جاتا ہے اس کو راحت ملتی یہاں کی مصیبتوں سے۔ معلوم ہے کہ اصل راحت دنیا میں نہیں، اصل راحت کہاں ہے؟
اور وہ ایک اعتبار سے اچھا ہی ہے، کیونکہ اصل راحت اگر یہاں ہوتی تو آدمی جنت کو بھول جاتا. جب تک مصیبت ہے آدمی کے ساتھ کب یہاں سے نکلتے معلوم نہیں. سڑی ہوئی دنیا، مصیبت والی دنیا، جنت میں راحت ہے وہاں پہ. یہاں واقعی راحت نہیں ہے. ایک راحت ملی تو دوسری مصیبت ہے یہاں پہ. اصل راحت جس کے بعد کوئی مصیبت نہیں، جس کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں، وہ کون سی دنیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہیں ملے گا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6512 اور صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 950. اب ایک بہت پیاری حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے حدیث سنی نہ ہو، اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء. جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، مومن کی موت کا وقت آتا ہے، اتته ملائکۃ الرحمۃ، کون سے فرشتے آتے اس کے پاس؟ رحمت کے فرشتے موت کے وقت ہی آتے اس کے پاس. اتته ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء، ریشم، روشن ریشم کا لباس اس کے لیے لے کر آتے ہیں، کفن لے کر آتے ہیں. فیقولون، وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، اخرجی اخرجی، اس کی روح سے کہتے ہیں نکل، باہر نکل. اخرجی راضیۃ مرضیا عنک، ایسے حال میں نکل کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی. یعنی اس کو ابھی موت آئی بھی نہیں، ابھی موت کا عین وقت ہے. شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، رحمت کے فرشتہ، چل نکل، اللہ تجھ سے راضی، ناراض نہیں، چل اللہ کے پاس چل. اور تو دنیا میں اللہ سے راضی تھا نا، اللہ بھی تجھ سے راضی. تو اللہ کی شریعت پہ راضی تھا، اللہ کی مصیبتوں پہ راضی تھا، ناراض نہیں ہوا نا اللہ سے. زندگی بھر تو اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، آخر تک اللہ سے راضی رہا. پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، شریعت کی پابندیاں تیرے اوپر تھی، بندھن میں جکڑا ہوا تھا شریعت کے، مصیبتوں کے. اب نکل یہاں سے، اب اس قید خانے سے نکل. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اخرجی راضیۃ مرضیا عنک، کہ ایسے حال میں نکل اپنے جسم سے کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. الی روح اللہ وریحان ورب غیر غضبان. بہت پیارا جملہ ہے. کہتے ہیں نکل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نکل، چل. وریحان، اور خوشبو کی طرف چل. اس سڑی ہوئی دنیا، بدبودار دنیا سے نکل کے خوشبو والی دنیا کی طرف چل. اور ورب غیر غضبان، اس رب کی طرف چل جو تجھ پر غصہ نہیں ہے. کسی انسان کو کہا جائے چل بادشاہ کے پاس، بادشاہ تجھ سے ناراض نہیں بلکہ تجھ سے راضی، بہت خوش ہے، خوشی خوشی نکلے گا اپنے گھر میں سے، وہ خوشی خوشی نکل کے جائے گا. ایسے حال میں نکل کہ الی روح اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف، وریحان، جنت کی خوشبو کی طرف چل. ورب غیر غضبان، اور اس رب کی طرف چل جو تجھ سے غصہ نہیں ہے. فتخرج کاطیب ریح المسک، آپ فرماتے ہیں وہ روح اس کے جسم سے نکلتی، مومن کے جسم سے ایسے جیسے ایک دم کوئی خوشبو نکلی ہو. وہ جو روح نکلتی ہے وہ روح خوشبودار ہوتی ہے، بدبودار نہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے. حتی انہ لیناولہ بعضهم بعضا حتی یأتون به باب السماء. وہ فرشتے لے کے اس روح کو چلتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا فرشتہ اس کو لیتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے تک وہ پہنچ جاتے ہیں. آسمان والے کیا کہتے ہیں؟ فیقولون ما اطیب هذه الريح التي جاءتكم من الارض. جب آسمانوں میں جاتے ہیں، آسمان میں فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کیا خوشبو ہے، یہ کیسی روح ہے، یہ خوشبودار، یہ کیسی خوشبو والی روح ہے جو دنیا سے تمہارے پاس آئی ہے. اتنی خوشبو ہوتی ہے
کہ فرشتے بھی تعجب کرتے کیسا خوشبودار. یہ خوشبو جو ہے اس کے ایمان، اس کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اس کی زندگی میں دین تھا، اللہ اس کو نوازتا ہے موت کے وقت کہ اس کی روح خوشبو کے ساتھ جاتی ہے، اور فرشتے بھی اس پر تعجب کرتے کیسی خوشبو والی روح ہے، کیسی خوشبو والی روح ہے. فیقولون ما اطیب هذه الريح التي جاءتكم من الارض فیاتون به ارواح المؤمنین. یہ دیکھیے کیا ہے، آسمان میں جب وہ جاتے ہیں تو اس روح کو لے کے دوسرے ایمان والے مؤمنین کی روح کے پاس وہ جاتے ہیں، اور بھی ایمان والے وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں. فیاتون به ارواح المؤمنین فلهم اشد فرحا به من احدکم بغائبه یقدم علیہ. وہ جو روحیں مومنین کی ہوتی ہیں، یہ جب ان کے پاس جاتا ہے تو اس کو پہچانتے ہیں وہ لوگ. تو جیسے سفر سے زمانے سے کوئی آدمی سفر میں گیا ہو، دوست سفر سے جب لوٹتا ہے کوئی اپنا، تو اس سے مل کے جتنے خوش ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچھڑا ہوا آیا. دیکھو ایک کے بعد ایک دنیا سے جا، آدمی سوچتا دوست گیا، بھائی گیا، ماں باپ گئے، اولاد گئی، دنیا سے گئے، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اگر وہ بھی اچھا اور تو بھی اچھا، ملاقات ہوگی. بس 4 دن کی زندگی ہے، یہاں سے نکلے گی، وہاں جانا ہی ہے، ملنا ہے. تو اگر یہ بھی اچھے حال میں ہے، وہ بھی اچھے حال میں ہے، موت کے بعد ہی ان کی ملاقات ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں اس سے مل کے. فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ. وہ اس سے پوچھتے ہیں ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، پوچھتے ہیں وہ کیسا، فلانا کیسا، چاچا، بھائی، دوست، بیوی، فلانا بیٹا، کیسے ہیں وہ لوگ، یہ گیا نا مر کے. تو جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے بارے میں اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا، میرا وہ دوست تھا وہ کیسا، ارے ہم لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس کا کیا حال ہے. تو ان کو یاد رہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں تھے. یعنی روح جو نکلتی ہے وہ پوری میموری اس کی وائپ آؤٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو سب یاد ہوتا ہے، وہ پہچانتی ہے لوگوں کو. دنیا میں جو لوگ چھوڑ کے جن کو گئی ہے اس کو یاد ہوتے ہیں. تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں جو تھے ان کا کیا حال ہے. پھر کچھ لوگ انہی میں سے کہتے ہیں فدعوا، کہتے ہیں کہ دعوا فإنه كان في غم الدنيا. پوچھتے 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 پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اس میں سے، اچھا تو چھوڑو اس کو، دنیا کے غم میں سے نکل کے یہاں آیا، تھوڑا راحت تو لینے دو اس کو، سوالات کر کے کیوں پریشان کر دے اس کو. دعوا، چھوڑ بھی دو اس کو، ذرا چھوڑو اس کو. فإنه كان في غم الدنيا، یہ دنیا کے غم میں پڑا ہوا تھا، نکل کے ابھی آیا، ذرا راحت تو لینے دو اس کو. امام نسائی نے اور امام حاکم نے اس کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 490 پر شیخ الالبانی کہتے کہ حدیث صحیح ہے. ایک اور روایت ہے جو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، اس میں ہے فیقول بعضهم لبعض، جب سوالات اس سے پوچھتے ہیں تو بعض آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں انظروا اخاکم حتی یستریح، جانے دو اپنے بھائی کو، چھوڑ دو، تھوڑا راحت لینے دو اس کو. فإنه كان في كرب، اس لیے کہ زندگی بھر وہ تکلیف میں رہا، اب ذرا راحت لینے دو اس کو، تھوڑا آرام لینے دو اس کو. معلوم ہوا کہ یہاں کی مصیبتوں سے نکل کے وہاں جب جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، راحت ملتی ہے. کیوں؟ دنیا میں وہ ایمان والا تھا، اور اس کی صفت نکالتے وقت روح کیا کہا گیا اس سے، راضیتن، راضیتن، تو اللہ سے راضی تھی. تو دنیا میں مصیبتوں میں تھی، اے روح تو دنیا میں مصیبتوں میں تھی، لیکن کیا حال تھا تیرا، اللہ سے راضی تھی. کہ جو بھی مصیبت آئے، جس قید میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو رکھے، وہ کیا رہے، اس سے راضی ہے. امام ابن المبارک نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 2758 پر کہا کہ یہ روایت صحیح ہے اور صحابی سے موقوفاً مروی ہے. یہ صحابی کا قول ہے، لیکن جنت جہنم کے معاملہ جب صحابی بیان کرے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، ویسی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ وہ اپنے دل سے کوئی بات بولتے تھے، غیب کی باتیں نہیں، انہوں نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی جا کے کہہ رہے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی مومن کو راحت ملتی ہے کب، جب وہ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے کسی نے کسی کو کھویا ہے اگر،
بھائی بہن، ماں باپ، دوست، رشتہ دار، بیوی، بچے، اولاد، تو ان کو بہت زیادہ غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ بس دنیا سے ہم گئے، اور اگر اچھے حال میں گئے اور وہ بھی اچھے حال میں تھا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آسمان میں ہی اس سے ملاقات ہوگی اور راحت کا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ وہ بھی راحت میں تھے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا راحت تو لینے دو اس کو، تو وہ تھوڑی نا مصیبت میں خود تھے، وہ بھی راحت میں. لیکن اگر وہ نیک ہیں تو ورنہ مصیبت. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے. اس لیے اور خیر کے ساتھ خاتمہ ہونے کے لیے کیا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالی سے مرنے تک کیا رہے؟ راضی رہے، چاہے کیسی بھی مصیبت رہے. اللہ سے راضی رہنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں جنت میں جانے کے وقت میں ایمان والوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. جنت والے جنت میں جا کے کیا بولیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. جنتی کہیں گے، وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا. ہم سے کس چیز کو دور کر دیا؟ غم کو. اذهب عنا الحزن، معلوم ہے کہ دنیا میں مومن غمگین رہتا ہے، اس کا دل کیسا رہتا ہے؟ غمگین رہتا ہے. 4 دن کی خوشی، پھر کچھ مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، تو دنیا میں وہ غم میں رہتا ہے. غم سے آزادی ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم، آپ کو بھی غم ہوتا تھا. آپ کی زندگی میں غم کم تھے کیا؟ مشرکین اتنا ستائے. بچپن میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، باپ کا انتقال ہو گیا. 4 سال کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کی پرورش سے دادا کی گود میں گئے، 8 سال میں دادا کا انتقال ہو گیا. پھر ابو طالب نے سنبھالا. پھر نبوت ملی تو پہاڑ کے پہاڑ مصیبت کے ٹوٹے، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا. پہلا پتھر مارا تو چچا نے مارا. رشتہ دار دشمن، پریشان، بازاروں میں ستا رہے ہیں، سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، اوجڑی ڈال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں کانٹے ڈال رہے ہیں، ستا رہے ہیں. کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون پاگل کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. ہر طرح سے تکلیف، جینا حرام کر دیا، دعوت دینا مشکل کر دیا. مجبور ہو کے کعبہ مکہ چھوڑ کے غم کی حالت میں مدینہ چلے گئے. مدینے میں بھی چین نہیں لینے دیے، ایک کے بعد ایک حملے، جنگیں. پھر نہ صرف مشرکین مکہ کی طرف سے مصیبتیں بلکہ یہود و نصارہ کی سازشیں. بچیوں کا طلاق ہو گیا، بیٹے ابراہیم کی موت ہو گئی، بیوی پہ تہمت لگی، زنا کی تہمت بیوی پہ لگی. سوچیے آدمی کا کیا حال ہوگا جب اس طرح کی تہمت لگتی ہے. اور اللہ کے نبی، اتنی پاک باز عورت، اتنا بچنے والا انسان، بیوی پہ زنا کی تہمت. منافقین کی آئے دن سازشیں، ایک کے بعد ایک پریشانی. طائف کا واقعہ آپ دیکھیے، مکہ میں ہی، یہ تو مدینہ میں، مکہ میں آپ دیکھیے، دعوت دینے کے ان کے بھلے کے لیے، لیکن پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. ایک کے بعد ایک مصیبت، جنگ پہ جنگ، سازشوں پر سازشیں. چین نہیں لینے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے صحابی کہتے ہیں کان اذا حزنہ امر، اور بعض روایتوں میں حزبہ امر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم اور فکر کے حالات آتے صلی، آپ نماز پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، ایک کے بعد ایک پریشانی، ایک کے بعد ایک پریشانی، مصیبتوں کے بعد مصیبت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے. ہمارے لیے اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو مومن جب جنت میں جائے گا کیا کہے گا؟ اہل ایمان کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور. ہمارا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے، ہمارا رب بڑا شکور ہے، قدرداں ہے. ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دی، ہماری نیکیوں کو قبول کر دیا. ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دی، ہمارے نیکیوں کو قبول کر لیا. غفور ہے گناہوں کے لیے، شکور ہے نیکیوں کے لیے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ. وہ اللہ جس نے ہمارے لیے ہمیشگی کے گھر کو اپنے فضل سے حلال کر دیا. جنت کے گھر میں ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسا دیا. یہاں رہنا ہمارے لیے کیا کر دیا؟
حلال کر دیا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. ایسی جنت جس میں ہم کو کوئی تھکن نہیں چھوئے گی اور یہاں پر ہم کو کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی. جنت میں تھکن بھی نہیں, جنت میں بوریت بھی نہیں, جنت میں تھکے گا بھی نہیں, جنت میں اکتائے گا بھی نہیں, بور بھی نہیں ہوگا. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا, کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے یہ کریں گے سب مزہ کریں, بور نہیں ہوں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بتا دیا. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 اور 35 دو باتوں کا بتایا گیا کہ یہ نہیں ہے وہاں پر. اور تیسری بھی ایک چیز جو پہلے گئی, کیا نہیں ہے؟ غم کو دور کر دیا, غم نہیں. نمبر 2 تھکن اور تکلیف نہیں. 3 بور نہیں, اکتاہٹ نہیں, لغوب اکتاہٹ نہیں. آپ اگر غور کریں دنیا میں انسان کے پانے کے اعتبار سے انسان کوئی چیز پانا چاہتا ہے, گاڑی چاہیے, کپڑا چاہیے, گھر چاہیے, نیا موبائل چاہیے, فلاں چیز چاہیے, ہاں چاہیے کے لیے دوڑتا 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 اپنے جسم کو تھکاتا. صحیح, جب ملتا تھوڑے دن مزہ آتا, اس کے بعد دل تھک جاتا. تو پانے میں جسم تھکتا ہے اور پا کے دل تھک جاتا. یہ دنیا میں حال ہے. اور پھر جب نہیں ملتا ہے تو غمگین ہو جاتا. یا تو ملتا ہے یا تو نہیں ملتا. تو نہیں ملا تو کیا ہوتا؟ غمگین. غم کو دور کر دیا. ٹھیک. اور پانے والی چیزوں میں کیا ہوتا کہ پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ دوڑنا پڑتا, تھکنا پڑتا. جنت میں کچھ پانے کے لیے تھکنا ہے؟ کب سے صبح سے دیکھ رہا پھل توڑنے کے لیے چڑھ رہا, پیڑ پہ مل رہا ہی نہیں, اتنا اونچا پیڑ ہے. نہیں, وہاں تھکن نہیں ہے. کچھ پانے کے لیے تھکنا نہیں وہاں پہ. یہاں تھکنا ہے, وہاں نہیں ہے. اور پا بھی لے انسان دنیا کی چیزیں, دل کی چاہت پا لے, 4 دن تک اس کی خوشی رہتی. ہاں, گاڑی خریدا, گھر کے باہر پارک کیا, لگایا, آتے جاتے دیکھتا اسکریچ تو نہیں. موبائل لیا, ہاں ایک دم اس کو کور ادھر کور ادھر کور, بچوں کے ہاتھ میں نہیں دے رہا, اس کو نہیں دے رہا, دیکھو سامان کیا بہت مہنگا ہے, 1 لاکھ کا ہے. اچھی بات ہے, چیزیں دنیا کی ہے. پانے کے بعد 4 دن تک اس کی خوشی اور اس کا وہ اٹریکشن رہتا ہے. پھر 4 دن کے بعد کہاں پڑا ہوا پلنگ کے نیچے معلوم نہیں, گاڑی ادھر سے ٹھوک ہو کے سب کیسی چل رہی معلوم نہیں, پھر دیکھتا بھی نہیں ہے. شروع میں اس کا ایک استعجاب ہوتا ہے, اٹریکشن ہوتا ہے, اس کے بعد دل کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے. تو ایک تو جسم پانے میں تھکتا ہے, اور پھر پا لینے کے بعد کون تھکتا؟ جنت میں نہ جسم تھکے گا نہ دل تھکے گا. پانے کے لیے تھکن نہیں, اور پانے کے بعد بور بھی نہیں ہوگا. وہ لذت بڑھتی چلی جائے گی, کھاتا رہے گا, پیتا رہے گا, اور جو چاہے کرے گا, کبھی بور نہیں ہوگا. اللہ نے بنایا انسان کو یہاں پہ بور ہونا ہے. دنیا میں کیا ہونا ہے؟ بور ہونا. اگر بور نہیں ہوا تو پھر جنت کی طلب نہیں ہوگی. تو یہاں بور ہوتا ہے, سوچتا کہ بس دل بھر گیا. وہاں دل بھرے گا نہیں, کیونکہ وہ اتنی اعلیٰ چیزیں ہوں گی کہ کبھی انسان کا دل بھرے گا نہیں. تو دنیا میں مومن قید میں ہوتا ہے, لیکن وہاں جا کے کیا ہوگا؟ آزاد. آخری معنی, تیسرا معنی یہ ہے, علماء نے بیان کیا ہے کہ دنیا قید. اب آپ سوچیں گے کہ بھائی بعض کافر بھی تو یہاں پر ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں, ان کے لیے کیسا باغ ہے؟ اور بعض ایمان والے ہیں, راحت میں بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے کیسا قید خانہ ہی؟ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک کافر چاہے دنیا میں کتنی بھی مصیبت میں ہو, یاد رکھیے, ایک کافر چاہے دنیا میں کتنی بھی مصیبتوں میں ہو, جب جہنم میں جائے گا تو جہنم کے مقابلے میں جب دنیا کی تکلیفوں کو دیکھے گا, کہے گا وہ جنت تھی میرے لیے. وہ میرے لیے کیا تھی؟ جنت تھی. اتنی بڑی مصیبتیں وہاں پر ہیں کہ ان کے مقابلے میں اس دنیا کی تکلیفوں کو جب دیکھے گا تو تکلیف کیسی دکھائی دے گی؟ ایسی تکلیف کچھ بھی تکلیف نہیں تھی, اس میں واپس ڈال دیا تھا, چلا جاؤں گا میں. اور ایک مومن دنیا کی ساری راحتوں میں تھا, یہاں پہ اچھے کھانے, اچھے کپڑے, اچھا گھر, اچھی سواریاں, سب راحتیں تھیں اس کو. جنت میں جب جائے گا
پھر یہاں کی دنیا کی زندگی کو جب دیکھے گا راحتوں والی، تو جنت کی دنیا کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دکھے گا کہ یہ قید خانہ تھا جس سے نکل کے جنت میں آیا، بہت بھاری تھا وہاں کے حساب سے، لیکن واقعی جنت سے جوڑ کے جب دیکھے گا تو کیا دکھائی دے گا؟ وہ کیا تھا؟ جیل کے جیسا تھا، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہاں سب کر سکتے، اجازت بھی سب کی اور ممکن بھی سب کچھ۔ یہاں ویسا نہیں ہے، ہر چیز کی اجازت ہے، یہاں پہ سب کچھ ممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے جو چاہے کرو تو بھی سب کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہاں امکان بھی ساری چیزوں کا نہیں ہے اور یہاں پر اجازت بھی ساری چیزوں کی نہیں ہے۔ وہاں امکان ہر چیز کا ہے، لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ سب ان کو ملے گا۔ یہاں ایسا ہے؟ یہاں ایسا نہیں کہ جو چاہے ملے، اور یہاں پر ساری چیزوں کی اجازت نہیں، لیکن وہاں سب چیز کی کیا ہوگی؟ جو چاہے کر۔ حدیث میں اب وقت نہیں ورنہ بتاتا، حدیث میں کہ ایک کسان وہاں پہ جائے گا، اب کسان کی چاہت کیا ہے؟ کھیتی۔ اللہ سے کہے اللہ میرا دل کھیتی کرنے بہت چاہ رہا ہے، اللہ کا کھیتی کر کے کرے گا کیا یہاں پہ؟ نہیں، اللہ میرا دل چاہ رہا، میرا دل چاہ رہا تو کر۔ اس نے دنیا میں اللہ کی چاہت کا خیال کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی چاہت کا لحاظ رکھے گا، تو لگے کر کھیتی، یہاں پہ جنت میں کھیتی کر، اس کی جنت ہے، جو بھی جتنی جنت اس کی ہے وہ کھیتی کرے گا، کھیتی کرے گا، کھیتی ہوگی اور کھیتی کاٹ کے ایک دم تیار ہو کے اس کے سامنے رہے گی، وہ دیکھ کے خوش ہوگا، ہاں میری کھیتی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اس کو موقع دے گا کہ وہاں پر بندے کی جتنی بھی چاہتے ہیں وہ چاہتے اللہ پوری کرے گا۔ وہ اتنی اعلیٰ زندگی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں چاہے دنیا میں وہ بادشاہوں کی طرح رہا ہو، جنت اتنی اعلیٰ ہے کہ جنت سے جوڑ کے جب دنیا کی بادشاہت کو دیکھے گا وہ کیا دکھائی دے گا اس کو؟ قید خانہ۔ اور ایک کافر دنیا کی مصیبت میں تھا، بہت مصیبتوں میں تھا، لیکن وہ آخرت میں جہنم کو جب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھے گا تو دنیا کی مصیبتیں اس کو کیا دکھائی دیں گی؟ باغ کی طرح، تو گارڈن میں تھا میں، یہ اصل جہنم میں اب میں مصیبت میں آیا ہوں، تو وہاں جا کے اس کو پریشانی شروع ہو جائے گی۔ یہی معنی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے اہل علم میں ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں ان ذلك باعتبار العواقب فالمؤمن لو كان انعم الناس، کہا کہ یہ انجام کے اعتبار سے حدیث ہے کہ مومن چاہے دنیا میں ساری نعمتیں پانے والوں میں سب سے زیادہ نعمت پانے والا ہو، فذلك بالاضافه الى مآله في الجنه كالسجن، کہ یہ آخرت میں جنت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی نعمتوں کے ساتھ اس کے لیے قید خانہ ہوگی۔ والکافر عکسہ، لیکن کافر کا معاملہ الٹا ہوگا، فإنه لو كان أشد الناس بؤسا فذلك بالنسبة إلى النار جنته، کہتے ہیں کہ کافر کا معاملہ الٹا ہے، کافر دنیا میں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت میں بھی اگر ہو، کوئی کافر ایسا ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اس کو تھی، جہنم سے جوڑ کے جب دیکھے گا تو یہ دنیا کی تکلیفیں اس کو کیا دکھائی دیں گی؟ ایسا لگے گا جیسے میں دنیا میں تکلیف میں نہیں باغ میں تھا، کیونکہ وہاں اتنی سخت مصیبت اس کے لیے ہوگی۔ بدائع الفوائد میں ابن قیم نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 پر یہ بات کہی ہے۔ تو یہ باتیں اہل علم اس تعلق سے کہی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں ہم نے دیکھی، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیسے؟ 3 اعتبار سے۔ ایک، دنیا میں شریعت کی قید بندے کے لیے ہے، لہذا مومن اس قید سے آزاد نہیں ہوتا ہے، اس قید میں جیتا ہے اپنی مرضی سے، ناراض ہو کے نہیں۔ کافر آزاد ہوتا ہے، کوئی شریعت نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، تو باغ میں گھومے جیسا وہ چلتا ہے یہاں پہ۔ وہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ قید خانے میں۔ نمبر 2، دنیا میں مومن ایک کے پیچھے ایک اس پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تو وہ قید میں رہتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اپنی طرف سے مصیبتوں کی قید میں اس کو رکھتا ہے، آزمائشوں کی قید میں اس کو رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک امتحانات اس پر آتے رہتے ہیں۔ اس سے راحت اس کو ملتی ہے کب؟ واقعی جب دنیا سے نکل جاتا ہے اور آخرت میں جنت میں چلا جاتا ہے، تو وہاں اس کو راحت ملتی ہے، لیکن کافر کا معاملہ الٹا ہوتا ہے، یہاں وہ راحتوں میں ہوتا ہے لیکن آخرت میں اس سے بڑی مصیبت میں جاتا اگر مصیبت میں ہو تو۔
اور تیسرا معنی یہ ہے کہ مومن اگر یہاں اچھے حال میں بھی ہو جنت کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھے تو یہ قید خانہ ہے، اور کافر اگر برے حال میں بھی ہو جہنم کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھے تو یہ اس کے لیے باغ کی طرح ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے ہر معاملے میں چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے ہو یا چاہے وہ مصیبت کے اعتبار سے ہو اللہ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔